اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں تمام ہی محبان اہل بیت، تمام ہی غلامان حضرت علی علیہ السلام کو ایک ساتھ مل کر کے عید الفطر منانے اور اس کی خوشیوں کو آپس میں شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس سال گزشتہ ہے سالہ گزشتہ کی طرح کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، نہ ہندوستان میں کسی شہر سے اور نہ ہی ہندوستان کے باہر ایران اور عراق کہیں سے کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں آئی چاند ہونے کی۔ اور الحمدللہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خداوند عالم انہیں طول عمر عطا فرمائے، دونوں ہی مراجع کرام کے مکاتب سے دفاتر سے بھی یہ اعلان ہو گیا کہ 3 مئی بروز منگل کو جو ہے وہ عید الفطر کا دن قرار پائے گا، لہٰذا کل انشاءاللہ ہم عید کی نماز ادا کریں گے۔ میں آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں پہلے ہی سے عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور رب العزت بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں میرے معبود ہمارے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے نیک اعمال صالحہ اور دعاؤں کو، روزوں کو، مناجاتوں کو قبول فرما۔ بارہلا محمد وآل محمد کا واسطہ بالخصوص ہمارے مرحومین مومنین مومنات کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے معبود ان کو بھی اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں میں، برکتوں میں اور مغفرتوں میں شامل حال فرما۔ میرے معبود ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کو وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرما، اور جو کچھ بھی سال ثواب مومنین نے جو زندہ ہیں باحیات ہیں انہوں نے مرحومین کے لیے کیا ہے، میرے معبود ان کے لیے اس ثواب کو بہترین سرمایہ آخرت قرار دے۔ آج کے رات کے اعمال میں شب عید الفطر میں بھی اعمال ہیں، اور وہ اعمال یہ ہیں کہ 2 رکعت نماز شب عید الفطر کی نیت سے صبح کی طرح پڑھیں، اور اگر تفصیلی طور پر آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی معلومات سے ارسال کروں گا۔ اور 2 رکعت نماز زیارت ہدیہ امام حسین علیہ السلام وہ ادا کریں، اور زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھیں۔ یہ آج کی شب کے اعمال ہیں، اور کل انشاءاللہ کل دن کے اعمال میں نماز عید جو آپ پہلے جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ سے، نماز عید جو ہے وہ مساجد میں آپ شرکت کریں، یا جہاں پر نماز عید کا قیام آپ کے قریب ہو رہا ہے وہاں آپ نماز عید ادا کریں۔ اور نماز عید کے بعد وہی 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور میں آپ تمام ہی حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے مرحومین کو کل عید کے دن فراموش نہ کریں۔ ان کی طرف سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں 2 رکعت نماز ہدیہ ایصال ثواب والدین یا مرحومین کے نیت سے آپ ضرور بجا لائیں، تاکہ عید کی خوشیوں میں ان کو بھی وہاں خوشی میسر آ سکے، اور ان کے بھی تکالیف میں اور ان کے جو بھی وحشت قبر ہے، وحشت برزخ ہے، اس میں ان کو آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ تو لہٰذا ہمیں مرحومین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے لیے ایک بہترین کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کل کے دن ہم مرحومین کی طرف سے صدقہ دیں، تاکہ اس صدقے کے ذریعے ان کی مصیبتیں وہاں دور ہو سکیں۔ اور کل جو ہے وہ اب ایک مسئلہ صرف ایک واجب ہمارے اوپر اس ماہ مبارک رمضان کا رہ جاتا ہے، اور وہ ہے فطرہ، زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ ہر عاقل و بالغ انسان پر واجب ہے، اور اپنا فطرہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ اس عاقل و بالغ پر اگر وہ دوسروں اہل و عیال کا خرچہ وہی اٹھاتا ہے اور نان و نفقہ وہی دیتا ہے تو اس کے اوپر اپنے اہل و عیال کا بھی فطرہ واجب ہے، لہٰذا وہ اپنا فطرہ بھی ادا کرے اور اہل و عیال کا فطرہ بھی ادا کرے۔ اب فطرہ جو ہے وہ کب نکالنا چاہیے؟
ایک سوال یہ بھی کس وقت نکالا جائے، تو اس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور باقی مراجع کرام اپنے فتاویٰ میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ پورے ماہ مبارک رمضان میں کسی بھی تاریخ میں اور کسی بھی وقت فطرے کی نیت کر کے فطرہ جو ہے مستحق تک پہنچا سکتے ہیں۔ فطرے کا نکالنا پورے ماہ مبارک رمضان پہلی تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک کبھی بھی آپ نکالیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن واجب ہوتا ہے فطرہ چاند رات کے بعد۔ اب کیونکہ آج ہم چاند دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، 30 تاریخ ہو گئی اور مہینہ اسلامی جو ہے 30 ہی دنوں کا ہوتا ہے، تو لہٰذا کل سے شوال المکرم نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور کل کو عید الفطر کا دن ہے، تو لہٰذا اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم آج رات اپنا فطرہ جو ہے ہم پہ واجب ہو جائے گا، مغربین کی نماز ادا کرنے کے وقت پر واجب ہو جائے گا، لہٰذا اس کو ہم نکال دیں اور نکالنے کے بعد مستحق تک پہنچا دیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ واجب یہ ہے کہ وہ نماز عید سے پڑھنے سے پہلے مستحق تک پہنچا دے، تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم رات میں نکال دیتے ہیں تو اس کا مستحق تک پہنچانا نماز عید سے پہلے جو ہے وہ ممکن ہے، لیکن اگر ہم نہیں نکال پاتے ہیں تو پھر وہ نماز عید کے بعد، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہتر جو کہا گیا وہ نماز عید سے پہلے آپ اپنا فطرہ مستحق تک پہنچائیں۔ اب فطرہ کتنا ہوگا؟ فطرہ جو ہے وہ 3 کلو غذا، جو غذا بھی آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، جیسے گیہوں ہے یا چاول ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے یہی 2 ہی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں، تو 3 کلو گیہوں، اگر آپ گھر میں زیادہ تر گیہوں کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو اس صورت میں 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول۔ اب وہ 3 کلو گیہوں یا 3 کلو چاول ہر ایک فرد کی طرف سے واجب ہے نکالنا، تو یہ 3 کلو گیہوں اور چاول تو ہمارے لیے مستحق تک پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے، اب بہت آسان طریقے ہو گئے یعنی جو ہے وہ مستحق تک ہیلپ کرنے کے اور مدد کرنے کے، کہ ہم اسے پے ٹی ایم کے ذریعے یا نیٹ بینکنگ کے ذریعے یا اور دیگر جو سوشل ذرائع ہیں ان کے ذریعے ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ اگر وہ گیہوں اور جو ہے وہ چاول اور آٹا وغیرہ وہ اگر نہیں پہنچا سکتے، اس میں تکلیف ہے، تو آپ جو ہے اس کا پیسہ نکال دیجئے اور پیسہ نکال کر کے اس کو مستحقین تک ٹرانسفر کر دیجئے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ ہم اپنے بزرگوں میں بھی یہ دیکھتے آئے کہ پہلے وہ فطرے کے پیسے نکال کر کے اور الگ رکھ دیے جاتے تھے، اب کیونکہ وہ فطرے کے پیسے جب پہنچانے کا وقت آتا تو اس میں بڑی زحمت ہوتی ہے کہ یا تو مستحق اس پیسے کو لینے کے لیے ہمارے گھر تک آئے یا ہم اس کے گھر تک جائیں گے، اور اس بزی لائف میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پہنچانے کے لیے وہاں تک جائیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ پیسہ نکال کے الگ نہ کریں، کیونکہ بعد میں کراہت محسوس ہوتی ہے کہ جو فطرے کا پیسہ ہم نے نکالا تھا وہ تو ہمارے گھر رہ گیا اور ہم نے دوسرا پیسہ مستحق کو ٹرانسفر کیا، تو لہذا اس میں کراہیت محسوس ہوتی۔ تو بہتر ہے کہ آپ اسے نہ نکالیں بلکہ نیت کر لیں کہ میں اپنا اور اپنی اہل و عیال کا فطرہ نکالتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے آپ مستحق کے اکاؤنٹ میں اسے ٹرانسفر کر دیں۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ آپ کا فطرہ جو ہے وہ مستحق تک پہنچ جائے گا اور کسی طرح کی کراہت بھی محسوس نہ ہوگی۔ اس صورت میں مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ پیسے کا جو نکالا آپ نے، اور اگر کسی نے نکال بھی لیا ہے اور پھر بھی ٹرانسفر کرنا چاہتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ دوسرے پیسے بھیج سکتا ہے۔ اب جو آخری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مستحقین موجود ہیں دوست و احباب کے درمیان یا عزیز و اقارب کے درمیان، جان پہچان کے افراد کے درمیان، تو آپ اپنے ہاتھ سے ان مستحقین تک اپنے فطرے کو پہنچائیں۔ اور اگر آپ کے پاس مستحقین موجود نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے خود اس پیسے کو، تو فطرے کا پیسہ آپ المصطفیٰ چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے وہ دہلی اوکھلا کے اندر ہائر ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بچے کہ جو دہلی کے باہر سے مختلف جگہوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے ہاسٹل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ مستحق ہوتا ہے تو اس کے لیے کھانے پینے کا بھی اس کے لیے اس کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہیں تو المصطفیٰ چیریٹیبل ٹرسٹ کے جو ہے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور ہم پے ٹی ایم نمبر بھی آپ کو دے دیں گے، اس پہ بھی آپ پے ٹی ایم کر سکتے ہیں۔ آپ کا پیسہ یقیناً جو ہے وہ مستحقین کی ہیلپ میں لگ جائے گا۔ اور المصطفیٰ چیریٹیبل نے ایک دوسرا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہے یتیم بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ رکھ کر کے انہی کی بستی کے قریب کے اسکول میں تعلیم دلانا۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو حضرات ہمارے ساتھ مل کر کے
کفالت بھی اگر یتیم بچوں کی لینا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کا فطرہ جو ہے ایسے مستحقین تک پہنچ جائے تو وہ ہر مہینے جو ہمارے چیریٹیبل ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے ان کو پیسہ جو ہے وہ اسکول اور تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا فطرہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یہ پیسہ ان کی تعلیم اور ان کے اخراجات میں جو مستحق ہیں ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ لہذا آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، میرے معبود تمام مومنین مومنات کو عید کی خوشیوں میں شامل حال فرما، اور تمام ہی مومنین مومنات جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ مرحومین مومنین مومنات ان کے درجات میں اضافہ فرما، ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از غیب ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود عید الفطر کو تمام ہی محبان اہل بیت کے لیے عید کا دن قرار دے، عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ بہرلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔